میرے بھائی اور دوستو، اللہ ایک سوال کرتا ہے ہم سب سے، ام خلقوا من غیر شیء، تمہارا کوئی بنانے والا کوئی نہیں، خود ہی بن گئے ہو، اور تمہاری زندگی کی کوئی منزل نہیں، آوارہ بادل یا کٹی پتنگ، جدھر جس کا منہ آیا ادھر چل دیا، ایسے ہو؟ ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ پہلا سوال، اپنے آپ بنے ہو اتفاق سے خود بخود؟ ام ہم الخالقون، یا اپنے آپ کو تم نے خود بنایا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ آسمان یہ زمین تمہارے ہاتھوں سے بنے ہیں؟ تو کسی سوال کا بھی ہمارے پاس جواب کوئی نہیں، صرف اپنی عقل پر چلیں ہم نہیں جانتے ہمیں کس نے بنایا ہے، ہم نہیں جانتے ہماری منزل کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، موت کیا چیز ہے؟ ابھی تو ہمارے پروگرام پورے بھی نہیں ہوتے اور اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے۔ موت مانگنے والوں کو موت نے بھلایا ہوا ہے، اور زندہ رہنے کی شدید خواہش رکھنے والوں پر موت کا پنجہ پڑتا ہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ بادشاہ طاقتور، چاروں طرف پہرے، لیکن وہ کیسے بے بس ہو کر مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ ساری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر 32 سال 8 مہینے 10 دن 33 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 32 سال 8 مہینے 10 دن کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے پاکستان، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، وہاں زخمی ہو گیا تھا، بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ عراق پہنچا ہے، منزل قریب ہے، گھر 1 مہینے کی مسافت ہے، اور اللہ نے موت کو جو بھیجا تو ساری دنیا کا فتح کرنے والا کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے، ساری دولت لے لے، گھر پہنچنے کے لیے چند صبحیں چند شامیں دے دے، میں گھر مرنا چاہتا۔ عراق میں موت، آج اس کی قبر کا بھی کچھ پتہ نہیں کہاں دفن ہوا۔ اس کا جنرل اس کو اسکندریہ لے گیا، مصر، اس کے تابوت میں ڈال کے وہاں جا کے اس کو دفن کیا۔ موت آتی ہے اٹھا کے لے جاتی۔ کیا منزل ہے؟ اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں، کس نے بنایا؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، پھیلے ہوئے تارے، بدلتے ہوئے موسم، برستے ہوئے بادل، قوس و قزح کے رنگ، خوبصورت لینڈسکیپنگ، ابلتے ہوئے چشمے، گرتی ہوئی آبشاریں، یہ کون ان کو ڈیزائن کر رہا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ پھر اس کو مینٹین کیا ہوا ہے، کہیں ذرا برابر کمی کجی نہیں، کون کر رہا ہے؟ کہاں سے ہو؟ ایک چھوٹے سے گھر کا لان مینٹین کرنا پڑے تو پسینے آ جاتے۔ اور اتنی بڑی کائنات کو کس نے
ایک زبردست نظام کے تحت قابو میں رکھا ہوا ہے۔ صرف اگر عقل کو سے پوچھیں تو وہ کہے گی پتہ نہیں۔ تو اللہ کا سوال کس نے بنایا پتہ تو کرو، چونکہ وہی تمہیں بتا سکے گا کہ میں نے کیوں بنایا ہے۔ جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ میرا بنانے والا کون ہے تو تمہیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ تم سے چاہتا کیا ہے، کیوں بنایا ہے؟ کیا یہ دن رات، یہ صبح و شام، یہ صرف اس لیے ہے کہ بس اٹھنا، کمانا، جاب شاپ جاب شاپ جاب شاپ، اور پھر جا کے قبر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جانا؟ کیا صرف اسی کے لیے یہ اتنی بڑی کائنات ہے؟ اس کو میں نے خطبے میں اس آیت کو پڑھا۔ اللہ کا ایک اور سوال پھر، افا حسبتم، کیا خیال ہے؟ بات میں بڑا تکبر ہے لہجے میں۔ قرآن لکھی ہوئی کتاب نہیں، بولتا ہوا کلام ہے جس سے لکھا گیا ہے۔ قرآن اللہ کا بول ہے جس سے لکھوایا گیا۔ تورات اللہ کا بول نہیں، رائٹنگ ہے۔ زبور اللہ کا بول نہیں، ایک ریٹن کتاب ہے۔ بائبل اللہ کا کلام، اللہ کا بول نہیں، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر کتاب ہے۔ تو لہجے میں ایک تکبر ہے، کسی طاقتور کی بات لگتی ہے۔ افحسبتم، کیا خیال ہے؟ انما خلقناکم عبثا، میں نے تھوڑا لہجہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن کہا تکبر کا لہجہ اور ہوتا ہے اور عام گفتگو اور ہوتی ہے، تو میں نے اس لہجے کو بنانے کی کوشش کی۔ افحسبتم، ہاں بھائی لیسٹر والو کیا خیال ہے؟ بس اسے پونڈ بنانے کے لیے آئے ہو؟ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، میرے پاس واپسی کا خیال کوئی نہیں۔ کیا میری موت کو روک لو گے؟ کیا اپنی جوانی کو فل سٹاپ لگا سکو گے؟ کیا بیماریوں سے پونڈ کے ذریعے لڑ سکو گے؟ کیا دل پہ چھا جانے والے غم کے بادل انہیں شراب سے، دولت سے ہٹا سکو گے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا میرے پاس آنا نہیں تم نے؟ تو یہ قرآن کے مختلف سوال ہوتا ہے، ذہن کو کھولنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ تو میرا اللہ میرا آپ کا ذہن کھول رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، کون ہے بنانے والا؟ کیوں بنایا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہاں لے جا رہا ہے مرنے کے بعد؟ یا مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ ایک بہت بڑا انسانوں کا طبقہ آج بھی ہے، بعد میں بھی آئے گا، پہلے بھی تھا، جن کا کہنا ہے، جو قرآن انہی کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، سب لوگوں کی جھوٹی باتیں ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، سب جھوٹ ہے، مر گئے، مٹی ہو گئی۔ اذا کنا عظاما نخرا، ان باریک ہڈیاں جو ریت بن گئی، انہیں کون زندہ کرے گا؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعثون او آباؤنا الاولون، کون زندہ کرے گا؟ ہمارے باپ دادے پردادے ایک قبر میں 100 آدمی ڈال کے ختم کر دیتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، کوئی پانی میں بہا دیتا ہے، کوئی باہر پھینک دیتا ہے، کون زندہ کرے گا؟ یہ مختلف انداز خود قرآن نے بتائے ہیں۔ پھر اللہ جواب دیتا ہے، یہ سوال اٹھاتا ہے، ہمارے پاس تو جواب ہے نہیں، میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بنایا، اور مجھے کیا پتا کہ میں کیوں آیا ہوں، میں نے کون سا اپنی کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے بھیجا جائے، میں نے کون سی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پنجاب میں ملتان میں پیدا کیا جائے، میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں۔ میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، اب سب کے پیچھے، میرے پیچھے وہ لگی ہوئی ہے۔ جب موت پنجے گاڑتی ہے ساری تدبیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اجل ہین، اجل کہتے ہیں موت کو عربی میں،
اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، دو بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا، اس کا قصہ ابھی آپ کو بتایا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس میں صبح سے شام تک تم کھپ گئے گھل گئے، اس کو بنانے بچانے بڑھانے میں 3 کام کر رہے ہیں، بنانا بچانا بڑھانا، اس میں ساری طاقت لگ رہی، اور آخر میں ہوتا کیا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، وہ سب کچھ اوروں کے حوالے کر کے جا کے 2.5 فٹ کی چوڑائی میں سو جاتے ہیں، 2.5 فٹ پلس 6 فٹ کی چوڑائی میں سو کے ساری زندگی کی محنت ایک پل میں پرائی ہو جاتی، مار دھاڑ لڑائیاں جھگڑے، شرابیں بیچ ڈرگز بیچ، فراڈ کر، ٹیکس بچا، کیا کیا کچھ کر کے مال نہیں بنایا، اور آنکھ بند ہوئی اور مٹی کی چادر کے تلے گئے، اور پھر جاؤ اب قیامت تک کے لیے انتظار کرو دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ تو ان سارے یہ کویسچن مارکس ہیں، کون ہے بنانے والا، کیوں بنایا ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں مار دیتا ہے، کیوں موت آتی ہے، کیا ہونے والا ہے موت کے بعد، کسی کے پاس کوئی جواب، لہذا اللہ ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا، کہاں سے، من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفۃ، پھر وہ گندا پانی، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک کیڑے کی شکل، ثم خلقنا النطفۃ ثم فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑے کی شکل، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ خوبصورت شکل کہاں، ماں کے پیٹ کے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ اکبر، کیا خالق ہے۔ ہم تو اپنا سب کچھ بناتے ہیں، لائٹس ہوتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، الیکٹرکسٹی ہوتی ہے، سورج ہوتا ہے، پھر اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور میرا اللہ کہتا میں تجھے بناتا ہوں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور صرف تمہیں نہیں بنا رہا، تیرے ساتھ کتنے کروڑوں بچے اور بنا رہا ہوں، اس کے ساتھ کتنے بلینز بچے گائے بھینس بھیڑ بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہوں، پھر ٹریلین بچے انڈوں میں بنا رہا ہوں، مچھلی کے انڈے، پرندوں کے انڈے، سانپ کے انڈے، بچھو کے انڈے، چیونٹی کے انڈے، کتنا کچھ تیرا رب بنا رہا ہے۔ تو بنانے والا ایک ہے، واللہ خلقکم، تمہیں بنایا۔ پھر یہ زمین آسمان کس نے بنایا؟ انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان؟ تمہیں بنایا، بناہا، آسمان بنایا، رفع سمکہا، چھت کو اونچا کیا، فسواہا، پھر اس کو لیول کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، پھر رات لایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر دن لایا، پھر اس کے بعد آسمان تو تمہاری چھت تھی، تمہیں فرش چاہیے تھا رہنے کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، پھر خالی زمین کو کیا کرتے؟ چاٹتے، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، سبزہ نکالا، پھر والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑا۔ یہ سب کیوں کیا ہے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے کیا ہے، ولانعامکم، تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہے، تیرے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کو ڈیٹیل میں ذکر کیا، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ پھر یہ دن رات کون لاتا ہے؟ کہ یغشی اللیل النہار، دن رات تیرا اللہ لاتا ہے۔ پھر
ان کا نظام کون بناتا ہے؟ یطلبہ حثیثا، وہ بھی تیرا اللہ بناتا ہے۔ پھر یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان کی گردش، ان کی تیز رفتاریاں، یہ کون ان کو سٹ کر رہا ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے اللہ کے تابع، چاند بھی تیرے اللہ کے تابع، تارے بھی تیرے اللہ کے تابع، رات بھی تیرے اللہ کے تابع، دن بھی تیرے اللہ کے تابع، موسم بھی تیرے اللہ کے تابع، ہوائیں تیری اللہ کی غلام، یرسل الریاح مبشرات، بادل تیرے اللہ کے غلام، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اس میں سے بارش کا برسنا جو ابھی آپ کے سر پر برس رہی ہے تیرے اللہ کے غلام ہے۔ انا سببنا الماء صبا، پھر زمین کے اندر بارش کے پانی کا جا کے سٹور ہو جانا، یہ بھی تیرے اللہ کا کمال ہے۔ فاسکناہ فی الارض، پھر زمین کا کلیجہ پھاڑ کے اس میں سے تمہارے لیے پھل پھول نکالنا، یہ بھی تیرے اللہ کا کام ہے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، غلے وعنبا، انگور، وقضبا، سبزیاں، وزیتونا، زیتون، ونخلا، وکھجور، وحدائق غلبا، اور بے شمار باغات، وفاکہتا وابا، اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ الگ، تمہارے لیے پھل الگ۔ یہ کس نے کیا؟ کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ انسانی علم نہیں جانتا کہ اس کائنات کی سیٹنگ کس نے کی ہے، بنایا کس نے۔ اللہ اپنے علم سے بتاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کوئی ہے اللہ کے سوا زمین بچھانے والا؟ والجبال اوتادا، کوئی ہے اللہ کے سوا پہاڑ لگانے والا؟ وخلقناکم ازواجا، کوئی ہے اللہ کے سوا تمہیں مرد عورت بنانے والا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کوئی ہے اللہ کے سوا نیند لانے والا؟ تمہارے یہاں کتنا ڈپریشن کا مرض ہے، گولیاں کھا کھا کیا حال ہو رہا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، کوئی ہے رات کو لانے والا اللہ کے سوا؟ وجعلنا النہار معاشا، کوئی ہے دن کو روشن کرنے والا اللہ کے سوا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کوئی ہے اللہ کے سوا 7 آسمان بنانے والا؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، کوئی ہے اللہ کے سوا اس میں خوبصورت چاند تارے سورج سیارے کا نظام بنانے والا؟ کوئی ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، تمہاری گاڑی پر پابندی ہے کہ 70 میل سے اوپر اس کو نہیں دوڑانا، 80 میل سے اوپر نہیں دوڑانا، کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور ہوتے ہیں، 70 میل میں بھی ہوتے ہیں، 60 میل میں بھی ہوتے ہیں، لیکن سورج کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے، اور کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، گیسز کو اللہ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، گیسز اکٹھی ہیں اور ان کے دوڑنے کی رفتار 6 لاکھ میل فی گھنٹہ ہے، اور اس میں ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہوتا ہے، اور ہیلیم گیس وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس 1 سیکنڈ کے دھماکے میں جو ہیلیم ہائیڈروجن بنتی ہے 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جاتا ہے۔ اس کو کون سنبھال کے چل رہا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها، سورج کو کہو تو صحیح ذرا ہٹ کے دکھائے، کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، بڑے عزت والے، بڑے طاقتور اور بڑے علم والے نے اس کو نظام سیٹ کر کے دیا ہے، اس میں طاقت ہی نہیں کہ ادھر اور ادھر ہو کے دکھا دے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کی منزلیں سیٹ کر دیں، آج نکلنا ہے چھوٹا سا باریک تار بن کے، کل اس سے بڑا، اگلے دن اس سے بڑا، 14 تاریخ کو پورا ہونا ہے، پھر 15 کو گھٹنا ہے، پھر گھٹتے 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 غائب غروب ہونا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہ کیوں ہے؟ لتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا، یہ سورج اور چاند کو میں نے گردش دی تاکہ تم اپنا ٹائم جانو، اپنے سال جانو، اپنے مہینے جانو، اپنے ہفتے جانو، اپنے دن معلوم کرو، اپنے گھنٹے معلوم کرو، اپنے منٹ اور سیکنڈ معلوم کرو، تاکہ اپنا نظام زندگی چلا سکو۔ کہ یہ تیرے اللہ کا
کیا ہوا ہے، ساری کائنات پر ایک اللہ کا راج ہے، قل ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کب سے ہے بھائی؟ انڈیا میں مغلیہ خاندان آیا جی، 1500 کچھ میں آیا اور فلاں سو کچھ میں ختم ہو گیا۔ عباسی سلطنت آئی بھائی، اتنے 132 ہجری میں آئی، 656 میں ختم ہو گئی۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، 60 ہجری میں آئی اور 132 ہجری میں ختم ہو گئی۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ تو میرے اللہ کی حکومت کب شروع ہوئی اور کب جا کے ختم ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تیرے رب کی حکومت نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں ختم ہوتی ہے۔ بڑی پرانی بات یاد آئی، ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ امریکہ کا سب سے مالدار آدمی، اس بات کو بھی اب 15-20 سال ہو گئے، پتہ نہیں مر گیا ہوگا زندہ ہے، امریکہ کا سب سے مالدار آدمی آج کل بہت پریشان رہتا ہے، اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، پیچھے میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، میرا اتنا کچھ سب کدھر جائے گا، کدھر جائے گا؟ 50 سال کے بعد ہاتھ پیر پائے گا، نگون میرا بڑھنا کی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تیرے رب کی حکومت نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں جا کے ختم ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، ہر وہو بکل شیء علیم، ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ ایک بدو آیا، اللہ کے نبی مسجد میں تھے، قریب آ کے بیٹھا، نفل پڑھ کے دعا مانگی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا يصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار، يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تباري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ میرے نبی بھی پھڑک اٹھے، کہو او بلال او تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی، کہا لے آ، وہ لے کے آیا۔ اب بھائی ادھر آ ادھر آ ادھر آ، میں بھی آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، ادھر آ۔ کہا یہ تجھے گفٹ ہے، سونے کی ڈلی دی، یہ تجھے گفٹ ہے۔ پھر آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں یہ کیوں گفٹ دے رہا ہوں؟ کہا جی بس صلہ رحمی کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، جو ابھی تو نے میرے رب کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں دے رہا۔ اور یہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہے، تو جب اللہ دے گا تو وہ کیا دے گا؟ سب سے اللہ کو پسند اپنی تعریف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی لیکن نوٹس ہیں، ان کو 5 جلدوں میں ایک عالم نے جمع کر دیا۔ تو سورۃ فاتحہ پر حضرت حسن بصری کا ایک نوٹ ہے کہ اللہ کو سب اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے، لہذا قرآن شروع کہاں سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی۔ اور بدو کیا کہہ رہا ہے؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ دور کتنا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، کہ مجھے دیکھنا چاہو کہاں دیکھو گے؟ دوربینیں فٹ کرو کہاں دیکھو گے؟ آسمانوں پہ آ جاؤ کہاں دیکھو گے؟ عرش تک آ جاؤ نہیں دیکھ سکتے، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اچھا یہ اللہ تو اتنا دور ہے تو پھر تیری ساڑی گل کیوں نہیں ہوئے گی؟ ٹیلی فون بھی کوئی نہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس وقت میں تجھ سے اتنا دور ہوں کہ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تیرا خیال نہیں پہنچ سکتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ لہٰذا
ادعونی استجب لکم، بول میرے ساتھ، پکار مجھے، گجراتی میں، پنجابی میں، ہندی میں، سندھی میں، پشتو میں، بلوچی میں، بروہی میں، عربی میں، انگریزی میں، فرینچ میں، اٹالین میں، تو پکار تو صحیح میری لبیک دیکھنا۔ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال جہاں پہنچ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، ساری کائنات کے انسان جنات مل کر، فرشتے نبی رسول مل کر، جانور درند پرند مل کر، درخت پتے پہاڑ پتھر مل کر، مٹی ریت ذرہ پانی کا قطرہ قطرہ مل کر جس کی تعریف کرنا چاہے تو تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ولا تغیرہ الحوادث، جسے زمانے کی تبدیلی، زمانے کے حالات جس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، ولا یخشی الدوائر، دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں، اے وہ ذات جسے